السلام علیکم، انڈسکلوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب صغیر۔ آج ہم بات کریں گے حال ہی میں جو قومی اسمبلی کے حلقہ 213 عمر کوٹ میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج کے حوالے سے۔ اس الیکشن میں گو کہ جو پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن جو متحدہ اپوزیشن تھی ان کے امیدوار نے بھی 80,000 سے زائد ووٹ جو وہ پیپل پارٹی کے مقابلے میں لیے ہیں۔ جو ماہرین ہیں وہ اس الیکشن کو اور اس کے نتائج کو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا کے خلاف جو ووٹ اس الیکشن میں وہاں پڑا ہے اس حوالے سے تجزیے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے عبدالجبار ناصر صاحب کو، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، الیکشنز پاکستان میں الیکشنز کو اور الیکشن کمیشن کو کئی دہائیوں سے کور کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کی ماہرانہ رائے اس حوالے سے لیں گے۔ جبار بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جبار بھائی، یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے عمر کوٹ حلقہ NA 213 کا جو کہ ضمنی انتخاب تھا، اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جو اس کے نتائج ہیں اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کے نتائج کے حوالے سے، خصوصاً جو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے اور ظاہر ہے صوبے میں ان کی گورنمنٹ بھی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا یہ جو مخالف امیدوار نے پیپلز پارٹی کے جو اتنے ووٹ لیے ہیں، کیا مستقبل میں کوئی ایسی پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ یہ اس حلقے کا جو رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ دیگر حلقوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ثاقب بھائی، اور جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمیں ایک تو اس جو حلقہ ہے عمر کوٹ کا 213 کا، اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ عمومی طور یہ سندھ کا رقبے کے لحاظ سے تقریباً سب سے بڑا حلقہ ہے، اور یہ پورے عمر کوٹ پر مشتمل ہے، اور تقریباً 5,000 مربع میل کا جو علاقہ اس میں، کلومیٹر کا علاقہ جو ہے اس میں آتا ہے۔ کوئی 6 لاکھ کے قریب جو ہے نا اس میں ووٹرز ہیں، اور پھر آبادی بھی۔ اچھا، یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہے جو غیر مسلم اکثریت جو ہے نا رکھتا ہے، تقریباً 55% کے قریب جو ہے نا وہ یہاں پر غیر مسلم ہے، اور باقی 44% کے قریب جو ہے نا مسلمز ہیں۔ اور غیر مسلموں میں بھی یہاں پر اکثریت جو ہے نا وہ ہندو شیڈول کاسٹ کے ہے، یا ہندو جاتی، یعنی ہندو جو ہے نا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اچھا، جو ہندو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو عام ہاری ٹائپ کا، مزدور ٹائپ کا، اور دوسرا جو ہے نا وہ کاروباری ٹائپ کے، اچھے بڑے مالدار لوگ کے تھے۔ لیکن یہ چونکہ تھر کا یہ والا پورشن، اس پورشن میں جو ہے نا جو ہاری ٹائپ کے ہیں یا مزدور ٹائپ کے، وہ زیادہ آبادی میں ہیں، تو اسی لیے ہمیشہ یہاں پر جو اقلیتی جو امیدوار ہوتا ہے، بالخصوص ہندو یہ امیدوار، وہ اتنا زیادہ وہ نہیں رہا ہے۔ اگر اب آپ گزشتہ سارے الیکشنز کا نکال کے دیکھیں تو کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے کہ اس حلقے سے جو ہے نا 72 سے ہم جب 71 سے جب چیک کر لیتے ہیں تو کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم جیتا ہے، سارے یہاں سے مسلم ہی جیتتے رہے ہیں۔ پہلے میرپور خاص کے ساتھ تھی، پھر یہ تھر پارکر کا الگ جو ہے نا ایک ڈسٹرکٹ ہوا تھا، پھر اب عمر کوٹ میں یہ آ گئے ہیں۔ تو ایک دو الیکشنز کے سوا باقی سارے الیکشن یہاں سے جو ہے نا وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی ہی جیتتی رہی ہے۔ ایک تو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، پھر ایک میں 97 میں نون لیگ جیتی تھی، اور 1993 میں یہاں سے پہلی مرتبہ یوسف ٹالپور صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد 97 کے سوا باقی سارے انتخابات اب تک وہ جیتے۔ تو حالیہ جو ضمنی انتخاب تھا، اس میں پیپلز پارٹی کی ہار اور جیت کا تو پیپلز پارٹی کی ہار اور اپوزیشن کا جیت کا جو ہے نا وہ امکان تو بہت دور دور تک بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ اس ہار اور جیت میں فرق کتنا رہتا ہے، مارجن کتنا رہتا ہے۔ اگر بہت ہائی مارجن رہتا ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مقابلہ جو اپوزیشن امیدوار تھا یا اپوزیشن کی جو پارٹیاں تھیں، میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے سوا ساری پارٹیاں وہ جو ہے نا وہ اس اپوزیشن کے جو امیدوار ہے GDA کے لال چند، یہ بنیادی طور پہ تحریک انصاف کے پہلے بھی امیدوار بھی رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی میں بھی رہے ہیں، اور حالیہ الیکشن میں تحریک انصاف کے جو عام انتخابات 2024 تھے اس میں وہ امیدوار بھی رہے ہیں، تیسرے نمبر پہ رہے ہیں۔ اور یہ ابھی بھی جو مخصوص سیٹ ایک ہے اقلیت کی تحریک انصاف کی، جب ہائی سپریم کورٹ میں معاملہ پھنسا ہوا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نامنیٹ بھی ہے۔ تو
ان کے ساتھ تقریباً ساری جماعتیں کھڑی. نون لیگ بہت اعلانیہ کھڑی تو نہیں تھی, لیکن لوکل سطح پہ البتہ نون لیگ کے لوگ ان کے ساتھ ضرور کھڑے تھے. تو یہ جو بالکل یعنی 30% جو ہے نا ان کو ووٹ ملے ہیں, اور 59% جو ہے نا ووٹ اس کو ملے ہیں, پیپلز پارٹی کو ملے ہیں, یعنی 60% ان کو ملے ہیں. تو یہ میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں موجودہ جو حالات ہیں, کیونکہ آپ وہاں پر جو انتظامی ہے, ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے, جو صوبائی انتظامیہ ہے وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہے, پھر جو ادارے ہیں وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد بھی اگر اتنے بڑے مارجن میں اپوزیشن کا جو امیدوار ہے وہ اگر اتنے بڑے ووٹ لے لیتا ہے کہ وہ, تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے لیے قابل غور ہے. بہت بالخصوص اس لیے بھی قابل غور ہے کہ جو اس کا دارالخلافہ ہے ضلع کا, مٹھی جو ہے, وہ مٹھی جو ہے وہ وہاں سے پیپلز پارٹی ہار گئی ہے. مٹھی میں تقریباً 30,000 ووٹ پڑے ہیں, ان میں سے اکثریت جو ہے نا لال مالی جو لال چند ہے ان کو ووٹ پڑے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے اچھا خاصا میرے خیال سے تھریڈ ہے, اور پیپلز پارٹی کو غور کرنا چاہیے. اور دیکھیں, ہم اگر اپوزیشن کے الزامات کو بھی نہ بھی دیکھیں, جو دھاندلی کے الزامات ان کو بھی نظر انداز بھی کر لیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تھریڈ ہے کہ آپ 161,000-62,000 ووٹ لے لیتے ہیں اور وہ دوسرا 81,000-82,000 ووٹ لے لیتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کے لیے قابل غور ہے. اگر اوپن الیکشن ہو جاتے ہیں تو معاملات کچھ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ حلقہ ہے یہاں پر دو جو مذہبی روحانی طبقے ہیں ان کی زیادہ اکثریت ہے. ایک تو ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, اس وقت جیل میں ہیں, ان کے امیدوار ہیں, پہلے پوزیشن ان کی اچھی مریدین کی ہے. اور دوسرے نمبر پہ پیر صاحب پگارا کے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ دو اور طبقے ہیں جیسے شاہ برادری ہیں, ان کے اچھے خاصے ووٹ ہیں یہاں پر. اور مخدوم جمیل صاحب جو مخدوم امین فہیم صاحب کے مریدین ہیں, سوری جماعت, ان کے جو ان بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں. لیکن چونکہ ان دو پیر صاحب کی حر جماعت اور پیر پگارا صاحب کی, اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی گوسیہ جماعت, ان کا جو ہے نا مذہبی اور روحانی حوالے سے بہت زیادہ اثر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کر اگر اس روحانی اثر کو بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھایا گیا تو کافی مشکلات پیدا ہو سکتی. 2018 میں یہاں پر بہت اچھا مقابلہ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا مرحوم یوسف ٹالپور کے ساتھ, بہت کم مارجن کا فرق تھا, بہت زیادہ. تو پیپلز پارٹی کے لیے قابل غور ضرور ہے. بالخصوص مٹھی کی جو اپنا عمر کوٹ کا جو مٹھی کا علاقہ ہے اس کا جو شکست ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے اور قابل غور ہے. اچھا, اس میں جو نتائج سامنے آئے ہیں, ظاہر اب ان کی تفصیل بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس میں جو عمر کوٹ سٹی ہے اس کے تقریباً 63 پولنگ اسٹیشنز تھے, اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو اپوزیشن امیدوار ہیں بیشتر میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح جو میونسپل کمیٹی کی جو وہاں پہ عمر کوٹ ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے. یہ جو آپ نے سارا اس کا جو تجزیہ آپ نے رکھا, اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں کہ پیپلز پارٹی کی صرف بیڈ گورننس اس کی وجوہات ہیں, یا وہاں کی کوئی مقامی جو حالات ہیں وہ بھی اس کے اندر اس کی وجہ ہیں؟ جی, میں نے جو آپ کو بتایا نا مٹھی والا, وہ میں نے آپ کو اسی کا بتایا کہ جو مین شہر ہے, مین میونسپل کمیٹی ہے, شہر ہے, وہ شہر وہ پیپلز پارٹی ہار گئی ہے. میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تھر میں کچھ نہیں کیا تو یہ بھی غلط ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی نے اچھا کام کیا ہے, بالخصوص ان کے پانی کے حوالے سے اچھی خاصی انہوں نے کوشش کی ہے, روڈ کے حوالے سے اچھی کوشش کی. جو لوگ کہتے ہیں نا, ایک عجیب سی لوگ آپ بات سنیں, پیپلز پارٹی نے سندھ میں دہی سندھ بھائی بہت جگہ اچھا کام بھی کیا ہے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اور وہاں لوگوں کو یاد بھی ہے اس چیز کا. میرے خیال سے 2-3 اسباب ہیں. ایک تو یہ جو کینالوں والا جو ایشو ہے نا, وہ یہ بہت زیادہ ہائپ ہوا. اس ہائپ نے جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں ڈنڈ ضرور ڈالا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس سے بڑا میرے دھچکا کوئی نہیں ہوگا. اس سے پہلے یہ ہوتا کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ اس طرح کے الیکشن کو سنجیدہ ہی نہیں لیتی تھی, اور ون سائیڈڈ رہتے تھے. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی تقریباً پوری لیڈرشپ, نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح کا پوری لیڈرشپ, ایک آدھ بلاول صاحب کو چھوڑ کر, ایک آدھ کو چھوڑ کر, پوری لیڈرشپ ان کی جو ہے نا لوکل سطح پر وہاں پہ مہم چلانے میں لگی ہے. اور یہ غالباً پہلا الیکشن ہے جس میں گھر گھر تک یہ پیپلز پارٹی کے لوگ پہنچے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے مسائل تو ہوئے ہیں. مجھے اس طرح کا الیکشن ایک اور یاد آتا ہے, وہ بھی اتفاق سے تھر کا تھا. وہ 2004 اگست کا تھا, ہاں 2004, جس میں شوکت عزیز صاحب الیکشن لڑ رہے تھے NO 229 سے, اور یہاں سے ارباب غلام رحیم صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی تھے,
اور مرکز میں کاف لیگ کی حکومت تھی، صوبے میں ان کی حکومت تھی، تو یہاں پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مہیش ملانی بہت اچھا مقابلہ کیا تھا. مقابلے سے مراد انتخابی مہم بہت اچھی چلائی تھی. انہوں نے بالکل حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیا تھا، اگرچہ اس وقت ہار جیت کا فرق بہت زیادہ تھا. وہ 160,000 ووٹ لیے تھے اس نے، اور ادھر سے مہیش ملانی صاحب 10,000 پہ کھڑے تھے. لیکن اس مرتبہ بالکل وہی تو آپ والی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک تو کینال کا جو ایشو ہے وہ میرے خیال سے بہت ہی سنجیدہ لیا ہے لوگوں نے. اور اس کینال کے ایشو کو اگر یہ آپ نے کل بلاول صاحب کی جو تقریر ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے بھی محسوس کیا اس چیز کو کہ نہیں، دہی سندھ میں جو ہے نا کینال والا معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے. وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن عوام میں آپ کو عوام کے سامنے جواب دینا ہے، اور جواب دہ ہیں آپ، اور آپ کو بتانا پڑے اگر یہ صحیح، اگر غلط ہے تو تب بھی آپ کو قائل کرنا ہے، اگر صحیح ہے تو تب بھی آپ کو قائل کرنا ہے. اگر پیپلز پارٹی اس کینال کے والے ایشو پر عوام کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے، آگے جا کے یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ سیریس مسائل کھڑے ہوں گے اور بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا جبار بھائی، ایک آخری سوال ہے، یہ بتائیں کہ جو بلاول صاحب نے کل تقریر کی ہے حیدرآباد میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس حلقے میں، خاص طور پر اس حلقے کے حوالے سے، رزلٹ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک پیج پر تھے، اور وہ دونوں پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، اور ہم نے ان دونوں کو شکست دی ہے. تو کیا یہ جو پیغام ہے بلاول صاحب کا، پی ٹی آئی کا تو چلو سمجھ آتا ہے، وہ تو اپوزیشن پارٹی ہے، کیا یہ جس طرح انہوں نے پیغام جو انہوں نے دیا ہے، کیا یہ نون لیگ کے خلاف بھی کوئی ایسا پیغام ہے جس سے کوئی مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو رائے ہیں وہ جدا ہونے کو ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے کوئی بڑی بات نہیں لگ رہی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس وقت دفاعی پوزیشن پہ چلی گئی ہے، تو اب وہ چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح کسی کو ٹارگٹ بنا کر وہ اقدامی پوزیشن پہ آ جائے. دراصل جو کینال کا مسئلہ ہے میرے خیال سے وہ نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ ایم کیو ایم کا، نہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ مسئلہ دوسرا ہے، دوسری سطح کا ہے. تو اب وہ دوسری سطح پر ڈائریکٹ تنقید کرنے کے بجائے انہوں نے نون لیگ کا، حالانکہ نون لیگ اگر کھل کے جو ہے نا مخالف امیدوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، تنظیمی سطح پر کھڑی ہو جاتی، تو میرے خیال سے رزلٹ یہ نہیں رہتا. ممکن ہے کہ اپوزیشن جو امیدوار ہے اس کو بہت زیادہ، اس سے زیادہ مزید ووٹ مل سکتے تھے. جیسے میں نے آپ کو جنرل الیکشن 2024 کی بات کی ہے، وہاں پر نون لیگ دوسرے نمبر پہ تھی، یعنی 44,000 ووٹ ان کے امیدوار نے لیا تھا، اور تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کے لال چند صاحب تھے، مجھے لال مالی صاحب تھے، یہی تھے. 39,000 تقریباً 40,000 ووٹ ان کو ملے تھے. تو میرے خیال سے سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نون لیگ نے بہت کھل کے حمایت کی، ایسا نہیں ہے. یہ ٹوٹلی پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کا، اور اسی طرح آپ وہاں کے جو اشتہارات میں بھی دیکھیں، وہاں کے مہم میں بھی دیکھیں، جے یو آئی ان کے ساتھ ضرور کھڑی تھی، لیکن جے یو آئی کا ووٹ بینک وہاں ہے نہیں. بہت ہی ایک میں اخلاقی سپورٹ سمجھتا ہوں میں. اسی طرح جو ہے نا، ہاں قوم پرست تنظیمیں، زین شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں بہت اچھی انہوں نے مہم چلائی ہے، زین شاہ صاحب نے. تو یہ وہ مجھے صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش مجھے لگ رہی ہے. فی الحال مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ کوئی بہت جلد جو ہے نا ان کے رائے جدا ہو جائیں. لیکن پاکستان میں کوئی چیز بعید نہیں ہوتی ہے، کب کیا ہوگا یہاں کا کوئی صورتحال. مگر جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، جو دیگر مسائل ہیں، اس کے حوالے سے بظاہر مجھے 1-2 سال کے لیے اس حکومت کے لیے یا اس نظام کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. چونکہ ہم جس معاشی سطح پر اب تھوڑے بہتری کی جب جانے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس ملک کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے وہ جو چاہتا ہو کہ یہ جو بہتری کا راستہ رک جائے اور پھر بحرانی کیفیت پیدا ہو. جی بہت شکریہ جبار بھائی. آج کے پروگرام میں ہم نے جو ضمنی الیکشن ہے 213 کا، اس کے حوالے سے عبدالجبار ناصر صاحب کا تجزیہ سنا. آپ دیکھتے رہیے انڈسکلوز. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی.